بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات کا احوال میں نے کہا آپ سے میں ذرا ڈسکس کر لوں مختصر۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہائی اسپرٹ میں ہے ماشاءاللہ حسب معمول۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بہت جس کو کہتے ہیں نا پریشان تھے اس حوالے سے کہ جس طرح ڈاکہ زنی کرتے ہوئے لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو کیا یہ ملک آگے چل پائے گا؟ کیا آئی ایم ایف سے مذاکرات جو مارچ میں ہونے جا رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا اس کے ذریعے سے جو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا؟ اگر ہماری سیٹیں نہیں ملتی تو کیا سیاسی عدم استحکام کے بغیر آپ سیاسی معاشی استحکام لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو عمران خان صاحب کے ہوئے تھے اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے، اور پری پول ریگنگ جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کی، بلے کا نشان چھین لیا، فارمز چھینے، نامینیشن فارمز ریجیکٹ کیے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا، لیکن اس سب کچھ کو اور لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، پرچے کیے، ہراسمنٹ کی، یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مگر الیکشن ہونے کے بعد جس طرح رات کی تاریکی میں 50 ہزار، 70 ہزار، 1 لاکھ ووٹوں کا ڈفرنس ہے، جیسے میرے حلقے کا میں نے 1,05,000 ووٹ لیے، میرے مد مقابل 51,000 ووٹ لے رہا ہے، 53,000 ووٹ کا فرق ہے۔ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ جو باقی کمپٹیٹرز ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ رہا ہے، یہی بات تحریک لبیک کہہ رہی ہے، یہی بات جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، اور وہ بلکہ رائٹنگ میں کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں۔ تو اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے رات کی تاریکی میں وہ سارا رزلٹ ہی الٹ کر دیا۔ تو اس کو تسلیم کون کرے گا؟ دیکھیں، پوری انٹرنیشنل ورلڈ اور انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، سارا اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ اگر آئی ایم ایف سے ان حالات میں مذاکرات کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ بجلی کے بل بڑھائیں گے، یہ گیس کے نرخ بڑھائیں گے، یہ لوگوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں گے، لیکن اپنی مراد ختم نہیں کریں گے، چونکہ یہ مراد ختم وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا وہ اسٹرانگ فیصلے لے سکتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہو۔ جس کو پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے اس کو کوئی ایسے اسٹرانگ فیصلے لے گی جو پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور کون اوورسیز ہوگا جو اس کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، کون انٹرنیشنل ورلڈ ہوگی جو ان کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آئے گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ جو نواز شریف فیملی اور جو زرداری فیملی ہے جن کی اپنی انویسٹمنٹ اس ملک سے باہر ہے، تو وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آؤ؟ اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ وہ تمام سیٹیں جو ڈاکہ زنی کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس کریں۔ پھر خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ جو لیاقت چٹھا نے بات کی ہے، کمشنر راولپنڈی نے، اگر کوئی وسل بلوور ہے تو اس کو تو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اس کے اوپر تو تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے تو جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اداروں نے، اس میں پیٹرن نے، باقی اداروں نے بڑا کھل کے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے اس دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے اور اس کی تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ اس کو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جو میں نے 16 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، جس میں نے یہی سجیشن دی تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس کی اسسٹنس کے لیے ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج، یہ 3 دن میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فارم 45 کی روشنی میں فارم 47 بنائیں اور گزٹ نوٹیفائی کریں، جس کا حق بنتا ہے اس کی انکوائری کرائیں تھرو جوڈیشری، اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، کوئی اور ادارہ کرے گا تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ آج جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے، انڈر پریشر آ چکی ہے، یا پیسہ چلا ہے، یہ بات بھی بہت سن رہے ہیں، اور تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس کے بارے میں ایکسیپٹ پیپلز پارٹی، ایکسیپٹ پی ایم ایل این اور ایکسیپٹ ایم کیو ایم، جو خود اس دھاندلی کے حصہ دار ہیں یا کسی لحاظ سے شریک کار ہیں یا ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، اس کے علاوہ سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ ڈاکہ صرف یہ ڈاکہ زنی نہیں ہوتا کہ کسی ایک بندے کا مال لوٹ لیا جائے، پوری قوم کے مینڈیٹ کو جنہوں نے چرایا ہے یہ اس سے بڑا ڈاکہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے ذریعے کی جانے والی تمام وہ حرکتیں جو کچھ آج تک ہوئی ہیں اس کو ریورس کرنی پڑے گی تاکہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کے جا سکے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح میرا کیس لگا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، مجھے قوی یقین ہے 47 بھی ہے اور اس میں 48 بھی ہے،
ہم انشاءاللہ کیس اپنا جیتیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے آج بڑا زبردست سوال اٹھایا۔ ایک طرف الیکشن کمیشن نے خود مجھے اسٹے دیا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈڈ، اور ریٹرننگ افسر صاحب نے یہ لکھ کے دیا ان رائٹنگ اوریجنل، مجھے بھی اور تمام کینڈیڈیٹس کو بھی، کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈڈ، پوسٹ پونڈ۔ اس کے بعد آپ نے فارم 48 کیسے بنا لیا، فارم 49 کیسے بنا لیا، اور یہاں جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے لکھ کے تو دے دیا تھا لیکن یہ زور زبردستی سے ہم سے لکھوا کے لے گئے تھے۔ اور دوسرے پیرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے 2 بندے آئے تھے، ایک خود، ان کے ساتھ ایک اور بندہ، اور یہ سارا انہوں نے لکھ کے جو دیا وہ طارق فضل بھی موجود تھا، باقی کینڈیڈیٹس بھی موجود تھے جو کہ انشاءاللہ کل صبح پیش ہوں گے اور بتائیں گے خود، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے خود لکھ کے دیا، نہ صرف یہ لکھ کے دیا بلکہ باہر جو گیٹ پہ اس کو چسپاں کیا، اس چسپاں کرتے وقت کی بھی ان کی ویڈیو اور آڈیو اور تصویریں موجود ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آپ سے زبردستی لکھوا لیا کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون، ہم نے آپ سے پھر زبردستی 47 فارم کیوں نہیں لے لیا، پھر ہم نے آپ سے زبردستی 48 فارم کیوں نہیں لے لیا؟ تو آپ جھوٹ بھی بولو تو خدا کے لیے کم سے کم یہ سوچ سمجھ کے تو بولو۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ میرے کہنے پہ ایک جو میں چاہوں آپ لکھ کے مجھے دے سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں، میرے سے بھی زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے کہنے پہ پھر آپ نے کیا لکھا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔